بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہلول کی اس کرامت نے ہارون کو فکر مند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے معتقد بن جائیں، کیونکہ اسے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر، جنہیں ہارون نے قید کر رکھا تھا، بہلول ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں تمام خبریں پہنچاتے تھے، اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ایک شخص نے جرأت کی۔ امان ہے، ہارون نے کہا۔ علی جا، اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ علی جا، ایسا ویسا حاضر جواب؟ اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا تھا کہ موصوف بغلے جھانکنے لگے، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے، بیان کیا جائے؟ ہارون نے اجازت دی۔ علی جا، ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحاً بہلول سے کہا، بہلول مبارک ہو، ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے رعب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ کرنا۔ اس حکم سے تو بھی میری رعیت ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اتنی بے ساختگی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ ہارون ہنسنے لگا تو اس کے خوشگوار مزاج سے شہ پا کر مشیر کے کسی حاسد نے موقع غنیمت جان کر کہا، علی جا، مشیر صاحب نے وزیر مملکت کا واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن ذرا ان سے بھی پوچھئے کہ پچھلے ہفتے حضرت بہلول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہارون نے اس کی جانب دیکھا۔ بولو، کیا ہوا تھا؟ وہ خفیف سا ہو گیا اور اس شخص پر قہر آلود نگاہ ڈال کر بولا، ذل الہی، حاسدوں کا کام دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ تم نے وزیر مملکت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کا نشانہ تمہاری اپنی ذات بھی بن گئی ہے۔ فوراً وہ قصہ بیان کرو، ہارون نے سختی سے کہا۔ سرتابی کی مجال کس میں تھی؟ وہ خجل سا ہو کر اپنا قصہ آپ ہی کہنے لگا۔ علی جا، اس روز میں نے کھانے کے ساتھ پنیر بھی کھایا تھا۔ شاید اس کا کوئی ریزہ میری داڑھی میں بھی اٹکا رہ گیا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ شومئی قسمت کہ بہلول اس طرف آ نکلا اور مجھ سے پوچھنے لگا، مشیر صاحب، آج آپ نے ناشتے میں کیا تناول فرمایا ہے؟ میں نے ہنسی میں کہہ دیا، میں نے کبوتر کھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تب ہی اس کی بیٹ آپ کی ریش مبارک پر اٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنس پڑا۔ واللہ، کیسا مسخرہ ہے یہ بہلول۔ کل اسے دربار میں طلب کرو، ہم خود اس سے بات کریں گے۔